کہانی سنو گے؟ ایک غریب آدمی تھا. There was a poor man. بستر مرگ پہ بیچارہ پڑا تھا, یعنی اتنا بیمار تھا کہ اب اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی. He was on his death bed. بستر مرگ پر تھا وہ. تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا, بیٹا مرنے سے پہلے میں تم کو کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں. I want to advise you a few things, give you some tips how to spend your life peacefully without any complaints. اس نے کہا, او مائی beloved son, اے میرے پیارے بیٹے, یہ 3 چیزیں زندگی میں کبھی مت بھولنا. کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں. نمبر 1 اس نے کہا, always eat the best food. ہمیشہ بہترین کھانا کھاؤ. ہمیشہ بہترین کھانا کھاؤ. نمبر 2, always sleep on the most comfortable bed. ہمیشہ بہترین آرام دینے والے بستر پہ سو. دیکھو نصیحت کیا کر رہا ہے باپ. ہے غریب, ہمیشہ بیسٹ کھانا ان کو اویلیبل نہیں ہے, کمفرٹیبل بیڈ بھی گھر میں اویلیبل نہیں ہے, مگر نصیحت کیا کر رہا ہے بیٹے کو, سب سے بہترین کھاؤ, سب سے اچھے بستر پہ سو. نمبر 3, always reside in the best and the most comfortable house. سب سے بہترین کمفرٹیبل بیوٹیفل ہاؤس کے اندر رہنا, گھر میں. 3 چیزیں اس نے کہیں, کھانا بیسٹ کھاؤ, کھانا بہترین کھاؤ, بستر بہترین ہے اس پہ سو, اور بہترین گھر میں رہو. یاد رہے گا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. بیٹا حیرت سے دیکھ رہا ہے کہ ابا یہ کیا فرما رہے ہیں, ہمارے یہاں 2 روٹی نہیں ملتی, کھانا بیسٹ کیسے کھاؤں گا؟ چٹائی مل جائے تو بڑی بات ہے, بہترین نرم و نازک بستر پہ کیسے سوؤں گا؟ اور ہمارا گھر تو ٹوٹا پھوٹا ہے, بہترین گھر میں کہاں سے لاؤں گا, اور اس کی نصیحت پہ ابا کی کیسے عمل کروں گا؟ کہا, ابا جان یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. I don't understand. How am I going to act upon all these, the advices you have given me at this time? Oh my dear father, you know very well that we are poor. How can I ever do these things? With a huge smile, father replied. بڑی اسمائل دی انہوں نے, ابا نے مسکرائے اور جواب دیا, فرسٹلی سنو, پہلے کیا کہا میں نے تم سے؟ نمبر 1, اچھا کھانا, بہترین کھانا کھاؤ, اچھی غذا کھاؤ. سنو, if you only eat when you are truly hungry, تم کھانا جب اس وقت کھاؤ گے جب تم کو بہت بھوک لگی ہو, تو وہی کھانا تمہارے لیے سب سے لذیذ ہوگا, چاہے وہ کیسا بھی ہو. آپ دیکھو, بھرا ہوا پیٹ ہو, بریانی سامنے لا کے رکھو, ارے نہیں بابا پیٹ میں جگہ نہیں, اچھی خوشبو بھی آ رہی لیکن کھا نہیں سکتا کیونکہ یہ پہلے سے ہی فل ہے, تو اندر کیا جائے گا, خواہش بھی نہیں رہتی نا. وہ ہنگر سینٹر جو ہوتا ہے برین کے اندر, ایک ہنگر سینٹر ہوتا ہے, وہ ایکٹیویٹ جب ہوتا ہے تو سوکھی روٹی بھی اچھی لگتی ہے. اس وقت جب کوئی اگر چٹنی روٹی لا کے, لا بابا جو ہے لا ادھر, میں تو کھاؤں گا, اتنا ٹیسٹی لگتا ہے وہ کھانا کہ اس سے اس کے بعد کوئی بریانی بھی اچھی نہیں لگتی. تو کہا سب سے بہترین غذا سے مراد یہ نہیں تھا کہ تو جا کے بریانی کھائے, جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہیں, اچھی بھوک لگے تبھی کھانا. اور صحت کا راز یہی ہے, یہ میرے مصطفیٰ کی سنت بھی ہے. سبحان اللہ. آج میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جب تک اچھی طرح بھوک نہ لگے کھاؤ نہیں, اور جب تھوڑی بھوک باقی رہ جائے تو ہاتھ روک لو, پیٹ بھرو نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے پیٹ کے 3 حصے کرو, ایک حصہ غذا کے لیے, ایک حصہ پانی کے لیے, ایک حصہ خالی چھوڑ دو ہوا کے لیے. وہ اندر جائے گا تو کھانا ہضم ہونے کے لیے وہ چائم بن جاتا ہے, اور پھر وہ پیریسٹیٹک موومنٹ ہوتی ہے اندر سٹمک کی, تو ہلنے کو جگہ تو رکھو, اس کو تھوڑی سی جگہ بھی نہیں چھوڑتے, پورا ایک دم ٹھوس ٹھوس کے بھرو گے تو ہلے گا کیسے, ہضم ہوگا, پھر ڈکارے یہاں کے اوپر سے ہلتا ہے.
تو یہ پرابلم ہوتا ہے. تو اس کو اندر موومنٹ کے لیے جگہ رکھنی چاہیے, اور یہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے, اور سائنس اسی پر اب ریسرچ کر کر کے بعد میں بول رہی ہے. تو کب کھانا چاہیے؟ جب تک اچھی بھوک نہ لگے اس وقت تک کھانا نہیں چاہیے, اور تھوڑی بھوک باقی رہ جائے تو کھانا چھوڑ دینا چاہیے, ہاتھ چھوڑ دینا چاہیے, روک لینا چاہیے. سیکنڈلی انہوں نے کیا کہا؟ دوسری ایڈوائس کیا تھی؟ دوسرا ایڈوائس, بہترین بستر پہ سو, بہترین بچھونے پہ, سلیپ آن دا بیسٹ بیڈ پاسبل. اس نے کہا اف یو ورک ہارڈ, اگر تم خوب محنت کرو اور تھک کے پھر بستر پہ جاؤ, تو آپ دیکھو ہاتھ گاڑی والے کو ہاتھ گاڑی پہ بھی پتھر لیتا ہے, تکیے سے بہتر اس کو نیند آ جاتی ہے. اور جو بیٹھے رہتے ہیں ان کو نرم و نازک بستر پہ گولیاں کھا کے بھی نیند نہیں آتی. لیکن جو تھک ہار کے سوتے ہیں, ادھر بستر پہ پڑے ادھر نیند کی آغوش میں چلے گئے, تو کہا سب سے بہترین بستر وہی ہے جو تھکنے کے بعد ملتا ہے. اس لیے ورک ہارڈ. ہمارے بچے تو ورزش بھی نہیں کرتے, ایکسرسائز بھی نہیں کرتے, چلتے نہیں ہیں, بائک اٹھائی کہ چلے. تھوڑا بدن کو چلنے تو دو, چلنا ہی زندگی ہے, اس کا خیال رکھو. جو رک گیا تو موت ہے, چلنے کا نام زندگی ہے. تھوڑی واکنگ کیا کرو. اور تیسرا جو انہوں نے کیا کہا تھا, تیسرا ایڈوائس, بہترین گھر میں رہو. اب وہ گھر کہاں سے لائے گا؟ تو اس نے کہا تھرڈلی, if you are courteous to people, treat them with dignity and respect. اگر تم لوگوں سے اچھا برتاؤ کرو, اچھے اخلاق سے پیش آؤ, لوگوں کو عزت دو, تو تمہارا گھر ان کا دل ہوگا. تم کہاں رہو گے؟ لوگوں کے دل میں. اس سے بہتر کوئی گھر نہیں ہے, اس سے بہتر کوئی گھر نہیں ہے. اور حضور کے اخلاق کو, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. حضور کے اخلاق سب سے بہترین ہے, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خالق حسن و ادا کی قسم.